اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے سیاقول کا صفحہ نمبر 83، آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 84۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَهَجَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفاع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، اور تم بے شک رسولوں میں ہو۔ شان نزول، حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیسیٰ طالوت کے لشکر میں تھے جب وہ جنگ لڑنے جا رہے، اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سب میں چھوٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیمار تھے، رنگ جرد تھا، بکریاں چراتے تھے۔ جب جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ طلب کیا، وہ اس کی قوت جسامت دیکھ کر گھبرائے، کیونکہ وہ بڑا جابر، قوی سا، جور، عظیم الحب، قد آور تھا، مطلب وہ بہت لمبا چوڑا، بہت طاقتور دکھتا تھا جالوت۔ طالوت نے اپنے لشکروں میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا۔ جو اسے قتل کرے گا اسے اپنی بیٹی نکاح میں دیں گے، اور نصف ملک اس کو دے دوں گا۔ نصف ملک اس کو دوں گا، مطلب آدھا ملک، آدھا مطلب جہاں رہیں گے آدھا ملک اس کے حوالے کر دیں گے جو اس کو قتل کرتا۔ مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا، سب اس کو دیکھ کے ایک دم گھبرا گئے تھے۔ جو جالوت تھا بہت لمبا چوڑا تھا، طاقتور، اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام بیمار تھے، کمزور تھے، اور ایک دم ان کا رنگ بھی جرد ہو گیا تھا۔ طالوت نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دوں اور نصف ملک پیش کروں، مطلب آدھا ملک اور اپنی لڑکی دوں گا۔ آپ نے قبول فرمایا۔
اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ صف قتال قائم ہوئی، مطلب لڑائی کے لیے صف لگ گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام دست مبارک میں فلاخن لے کر مقابل ہوئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، وہ جب دیکھا تو اس کے دل میں دہشت ہوئی، ڈر پیدا ہوئی، مگر اس نے باتیں بہت تکبرانہ کی، اس نے بہت جو باتیں اس سے کی وہ بہت متکبر گھمنڈ والی بات کی، اور آپ کو اپنی قوت سے مرعوب کرنا چاہا، مطلب اپنی طاقت سے ہی مطلب ان کو ڈرانا چاہا۔ آپ نے فلاخن میں پتھر رکھ کر مارا اور اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا۔ کھینچ کے جب مارا پتھر تو سر توڑ کے اس کے پیچھے سے نکل گیا، اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل خوش ہوئے، اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک دیا اور اپنی بیٹی آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ جب پہلے وعدہ کیے تھے کہ آدھا ملک دے دوں گا اور لڑکی کا نکاح کر دوں گا، تو وہ وعدہ پورا کیے۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی، جو طالوت بادشاہ تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ تمام ملک پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت ہوئی، پھر سارے ملک پہ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت ہو گئی جب وہ ختم ہوئی۔ حکمت سے نبوت مراد ہے، جیسے کہ جرح بنانا اور جانوروں کا کلام سمجھنا، یعنی اللہ تعالی نیکوں کے صدقے میں دوسروں کی بلائیں بھی دفع فرماتا ہے۔ کوئی نیک انسان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کسی دوسروں کی بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، کسی نیک کے صدقے میں۔ ابھی جیسے تم کوئی اچھا کام کیے، تمہارے وجہ سے تمہارے آجو باجو رہنے والوں کی بھی بلائیں دفع کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول بھی فائدہ پہنچاتا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک صالح مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی بلا دفع فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک انسان اگر نیک رہے گا تو اس کے باجو سے 100 گھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے بلائیں جو آتی رہتی ہیں وہ ٹال دیتا ہے۔ نیک ہونے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ ایک نیک مسلمان کی وجہ سے 100 گھر والوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ نیکوں کا قرب بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ حضرات جن کا ذکر ما سبق میں اور خاص آیت انک لمن المرسلین میں فرمایا گیا، ان لوگوں کا، نیک لوگوں کا۔ بھگا دیا مطلب شکست دے دی۔ فلاخن کا مطلب ہوتا فلا سنگ، گوفن رسی کا وہ فندہ جس میں پتھر رکھ کر پھینکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سے شروع ہوئے گا 3 پارہ تلک الرسول۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔